جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے یا غیر قانونی پر فیصلہ سنا دیا۔ 3 گھنٹے فیصلہ محفوظ رکھنے کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنایا کہ عمران خان کی گرفتاری قانونی ہے، قانون کے مطابق ہے۔ البتہ چیف جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے آئی جی اسلام آباد اور سیکرٹری داخلہ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، رجسٹرار ہائی کورٹ کو ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ 16 مئی تک انکوائری کر کے رپورٹ پیش کریں۔ مطلب جو کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطہ میں ہوا، جیسے رینجر عمران خان کو گرفتار کر کے لے گئی، جیسے بائیو میٹرک روم کے شیشے توڑے گئے، جیسے وکیلوں کے چہروں پر سپرے کیا گیا، وکیل کا سر پھاڑا گیا، جس طرح عمران خان کے سیکیورٹی اہلکار کا سر پھاڑا گیا، جس طرح ڈنڈے برسائے گئے اور جس طرح دھاوا بولا گیا گرفتاری کے لیے، اس پر تو اسلام آباد ہائی کورٹ برہم دکھائی دی اور اس پر سیکرٹری داخلہ اور آئی جی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہوا۔ اس پر ایف آئی آر درج کرنے کا بھی حکم دیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اس پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا گیا کہ وہ 16 مئی تک پورے واقعے کی انکوائری کر کے رپورٹ پیش کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا، اور یوں عمران خان کا ایک جو امید تھی کہ عمران خان شاید آج رہا ہو جائیں، وہ پوری نہیں ہو سکی، اور اب عمران خان کو کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا، ان کا ریمانڈ لیا جائے گا، اور اس ریمانڈ وہ فزیکل ریمانڈ پورا ہوگا، اور اس کے بعد توشہ خانہ عدالت میں بھی ہو سکتا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیش کیا جائے، وہاں بھی فرد جرم ان پر عائد ہو، اور اگر ان دونوں کیسوں میں چند دن بعد ان کی ضمانت ہوتی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان کو کسی اور کیس میں بھی گرفتار کیا جائے، مطلب ایک اور کیس میں گرفتار کر کے ان کو اندر ہی رکھا جائے، اور یوں یہ چانس ہے، امید ہے، اور یہ سنا جا رہا ہے کہ عمران خان کچھ عرصے کے لیے اب جیل میں رہیں گے۔ عمران خان اس وقت نیب راولپنڈی کے دفتر کے ایک کمرے میں موجود ہیں، جہاں ان کا پیمز ہسپتال کا 4 رکنی میڈیکل بورڈ طبی معائنہ کر رہا ہے۔ یہ ان کا دوسرا معائنہ ہے۔ اس سے پہلے 7 رکنی میڈیکل بورڈ نے بھی ان کا معائنہ کیا، اور اب پیمز ہسپتال، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز ہسپتال اسلام آباد کا جو 4 رکنی میڈیکل بورڈ ہے، وہ ان کا طبی معائنہ کر رہا ہے، اور عمران خان اس کمرے میں موجود ہیں جو کمرہ ان کے لیے 1 ہفتے پہلے سے ہی تیار تھا، 1 ہفتے پہلے سے ہی ان کے لیے رینوویٹ کیا گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری پر کب سے کام ہو رہا تھا۔ ویسے تو 1 سال سے پی ڈی ایم حکومت اور حکمران اتحاد کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو نائل کیا جائے، گرفتار کیا جائے، اور میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان کی گرفتاری نااہلی کا سفر شروع ہو چکا، اور نواز شریف کے کیسز ختم ہونے اور ان کے اہل ہونے کا سفر بھی شروع ہو چکا۔ عمران خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا وہ قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ چھٹی والے دن چیئرمین نیب نے، یعنی 1 مئی کو چھٹی والے دن چیئرمین نیب نے ان کے وارنٹ جاری کیے، انکوائری میں بھی وہ شامل نہیں ہوئے، انکوائری بھی نہیں کی گئی، اور انکوائری کو اچانک انویسٹیگیشن میں بدل دیا گیا۔ انکوائری رپورٹ بھی عمران خان کو نہیں ملی، نہ عمران خان کے وکیلوں کو۔ عمران خان کا اس کیس سے کتنا ڈائریکٹ تعلق ہے، یہ بھی نہ، اس پر بھی نہ بات ہوئی، اس پر بھی نہ انکوائری ہوئی۔ عمران خان کو کوئی نوٹسز سرو نہ کروائے گئے۔ خواجہ حارث جو ان کے وکیل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایک
مرتبہ ان کو طلب کیا گیا، ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا، اور ہمیں تو اخبار سے پتہ چلا کہ جو انکوائری ہے اس کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا گیا ہے، اور انکوائری کی سٹیج پر چونکہ گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے فوراً اس کو انویسٹیگیشن کی میں بدل دیا گیا، انکوائری ہوئے بغیر، عمران خان سے انکوائری کیے بغیر۔ پھر طلبی کا نوٹس، خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ طلبی کا نوٹس ملا، جواب دیا، وارنٹ گرفتاری کا ہمیں علم ہی نہیں تھا، اور پھر عمران خان کو عدالت کے احاطے سے جس طرح گرفتار کیا گیا، بائیو میٹرک روم کے جس طرح شیشے توڑے گئے، وکیلوں کے منہ پر جس طرح سپرے کیا گیا، عمران خان کے وکیل اور عمران کے سیکیورٹی والوں کا جس طرح ڈنڈے مار کر سر پھاڑے گئے، اور بقول عمران خان کے وکیل عمران خان کے سر پر بھی لوہے کا راڈ مارا گیا، ان کی زخمی ٹانگ پر ڈنڈے مارے گئے، اور انہیں کھینچتے ہوئے 20 رینجر اہلکار لے جا کر انہوں نے گاڑی میں جا بٹھایا، اور نیب کا نوٹس، رینجرز کا گرفتار کرنا، حالانکہ پولیس کو چاہیے تھا گرفتار کرنا، لیکن رینجرز کا گرفتار کرنا، اور پھر اس پر چیف جسٹس کے ریمارکس، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو یہ کہا کہ میرے خیال میں تو نیب نے گرفتار ہی نہیں کیا، جس طرح رینجرز نے گرفتار کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ نیب نے گرفتار کیا ہے۔ اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ بائیو میٹرک والے علاقے کو توڑ پھوڑ کیا گیا، پورا تباہ و برباد کیا گیا اس کمرے کو، گرفتاری اس طرح ہوتی ہے، وارنٹ تھے تو کہ یہ طریقہ کار ٹھیک تھا، یہ کہا چیف جسٹس نے سماعت میں۔ اگر چیف جسٹس نے کہا اگر سسٹم بریک ڈاؤن کر جائے تو ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر چیف جسٹس نے پوچھا حکومتی وکیل سے کہ نیب ہر کیس میں کیا اسی طرح وارنٹ کی تعمیل کرواتی ہے، اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا کہ 25 سال میں کتنی گرفتاریاں ایسی ہوئیں، اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ گرفتار بھی کرنا ہو پھر بھی اخلاقیات کے کچھ تقاضے ہیں، وارنٹ ہو بھی تو گرفتاری کا یہ طریقہ کار کیا ٹھیک ہے، اور کیا گرفتاری کے وقت نیب افسر موجود تھا۔ یہ سارے سوال کیے چیف جسٹس صاحب نے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے تحفظات، یہ سارے سوال، یہ ساری تشویش، یہ ساری برہمی کرنے کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا۔ القادر ٹرسٹ کیس ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یہ 190 ملین پاؤنڈ کا وہ کیس ہے کہ جس میں ریاض ملک صاحب کی جو منی لانڈرنگ برطانیہ میں پکڑی گئی اس کیس کے مطابق، اور وہ جب واپس پیسے آئے تو وہ پیسے بجائے اس کے کہ قومی خزانے میں جمع کروائے جاتے، وہ ملک صاحب کے سپریم کورٹ کے جرمانے میں ایڈجسٹ ہوئے، اور شہزاد اکبر صاحب نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس کے بدلے میں، جیسا کہ اس کیس میں ہے بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو القادر ٹرسٹ کے زیر اہتمام 458 کنال سہاوا میں زمین دی گئی، اور 240 کنال بنی گالہ میں زمین دی گئی، جو فرا گجر کے نام ہے، اور اس ٹرسٹ القادر ٹرسٹ کے 2 ہی ٹرسٹی ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی۔ اب اس پر حکومتی، آج عمران خان کی گرفتاری پر مریم اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ، عطا تارڑ، اور نہ جانے شہباز شریف اور نواز شریف اور آصف زرداری اور سب نے، شرجیل میمن تک، سب نے اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور سب نے کہا کہ گرفتاری ہونی چاہیے تھی۔ بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ بھی کہا، انہوں نے شہزاد اکبر کو دلہ دلال کہا اپنی پریس کانفرنس میں، عمران خان کے بارے میں کہا کہ جو عمران خان خوراک کھاتے ہیں وہ پتہ نہیں نیب کے پاس ہے کہ نہیں، اور عمران خان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھا جائے تاکہ ان کی صحت بہتر ہو۔ اور پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بدبخت ٹولے کے لوگ، مطلب تحریک انصاف کے لوگوں کو انہوں نے بدبخت ٹولے کے لوگ کا نام دیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کپڑے اتارنے کا نیا تشدد تحریک انصاف نے نکال لیا ہے، اس پر یہ تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اس سوال کا جواب دے رہے تھے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے تو ان کے کپڑے اتار کر تشدد کیا جاتا ہے۔ اس پر زیر لب مسکراتے رانا ثناء صاحب نے کہا کہ یہ پتہ نہیں نیا تشدد کا طریقہ کہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ عمران خان اس وقت اندر ہیں، مشکلیں بہت ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیف اللہ نیازی، فواد چودھری، فیصل چودھری
اور نعیم حیدر جو وکیل ہیں عمران خان کے، ان کو گرفتار کرنے سے روک دیا، ورنہ یہ بھی سنا جا رہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان گرفتار ہوئے، گرفتاری کی خبر پورے ملک میں پھیلی اور پورے ملک میں اتنے لوگ نکلے کہ جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ پورے ملک میں شہر در شہر لوگ نکلے، اور پورے ملک میں اتنی تعداد میں لوگ نکلے جتنے کبھی نہ زرداری صاحب کی گرفتاری پہ نکلے، نہ نواز شریف صاحب کی گرفتاری پر نکلے، نہ مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری پہ نکلے، نہ بلاول بھٹو کی کال پر نکلے۔ کسی سیاسی جماعت کے لیے، کسی سیاسی رہنما کے لیے، سیاستدان کے لیے اتنے لوگ نہیں نکلے جتنے عمران خان کے لیے لوگ نکلے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان کے تحریک انصاف کے لوگ نکلے، انہوں نے باہر جا کر جو جلاؤ گھراؤ اور کچھ ایسی عمارتوں میں بھی گئے، ایسے گھروں میں بھی گئے جو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ اپنے گھر کو آگ لگائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر اپنا غم و غصے میں اپنا گھر جلائیں گے تو کچھ حاصل وصول نہیں ہوگا۔ لیکن بہت ایگریشن تھا، بہت غم و غصہ تھا، ہر شہر سے لوگ نکلے۔ اس وقت 800 کے قریب شہروں اور قصبوں میں سنا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ نکلے، اور اتنی تعداد میں نکلے کہ 800 کے قریب شہر جام کر دیے۔ ایک وقت تھا کہ پورا ملک جام ہو گیا تھا، اس وقت بھی پورے ملک میں انٹرنیٹ بند ہے، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب سب کچھ بند ہے، ٹیلی فون بند ہیں، اور بہت کم جگہ پہ ٹیلی فون سروس آ رہی ہے۔ تو پورا ملک اس وقت ایک کیوس میں ہے، ایک افراتفری میں ہے، اور ایک تصادم میں ہے۔ ہم تصادم میں باقاعدہ شامل ہو چکے ہیں، باقاعدہ افراتفری اور انارکی کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ پاکستان کی مقبول ترین جماعت کا سربراہ، کیس سچا بھی ہو، کیس ٹھیک بھی ہو، کیس کو لیکن جس طرح چلایا گیا، جس طرح جتنی جلدی سے انہیں گرفتار کیا گیا، اور جس طرح گرفتار کیا گیا، اس پر پورے پاکستان میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہی وہ کیس تھے، اسی طرح کے وہ کیس تھے جس کی وجہ سے پرانے جو نواز شریف صاحب کی خواہش پر لگے تھے چیئرمین نیب آفتاب سلطان جو پولیس افسر تھے، وہ ریزائن کر گئے تھے، اور انہوں نے ریزائن کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا گیا جو مجھے قابل قبول نہیں تھی۔ میں کسی کی مرضی پر کوئی کیس چلا نہیں سکتا، اور کسی کی مرضی سے کوئی کیس ختم نہیں کر سکتا۔ وہ نواز شریف صاحب کی خصوصی درخواست پر چیئرمین نیب لگے، اور شہباز شریف صاحب کے کہنے پر مستعفی ہوئے، اور مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے، مخالفین کو گرفتار کرنے، مخالفین کے خلاف کیسز بنانے کے، اس طرح کے، اور کئی جگہ پہ نئے کیسز بنانے اور کئی جگہ پہ نئے کیسز ختم کرنے کے مطالبوں سے تنگ آ کر انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اور اس میں ہیلی کاپٹر کیس بھی تھا عمران خان کا، اس میں صادق سنجرانی کی خلاف تحقیقات تھیں، اس میں 2 سابقہ آرمی چیف کے رشتہ داروں کے کیسز بند کرنے کی بات بھی تھی، جنرل مزمل جو سابق چیئرمین واپڈا ہے ان کے خلاف کیس شروع کیا جائے وہ بھی تھا، اور یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ، اس کی بھی بات کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کریں، ان کو وارنٹ جاری کریں، ان کو بلائیں، لیکن وہ ان ساری چیزوں کے کرنے کی بجائے انہوں نے کہا استعفیٰ دینا منظور کیا، اور وہ گھر چلے گئے۔ اس کے بعد نئے چیئرمین لگے، اور نئے چیئرمین نے وہیں سے کام شروع کیا جہاں سے وہ ختم کر کے گئے تھے، اور جہاں جو نہیں وہ کر رہے تھے وہ انہوں نے کیا، اور عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے آج گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق برہم ہوئے، انہوں نے آج کو نوٹس لیا اس ساری کارروائی پر، اور بالآخر سماعت کی، نیب کے حکام کو بلایا، آئی جی اسلام آباد کو بلایا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بلایا، ساروں کو سنا، اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، اور 3 گھنٹے فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد کہا کہ عمران گو کے یہ غلط ہوا جس طرح گرفتاری ہوئی۔ انہوں نے آئی جی سیکرٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے، انہوں نے ایف آئی آر درج کرنے کا بھی حکم دیا، جس طرح دھاوا بولا گیا، جس طرح وکیلوں کے سر پھاڑے گئے۔ انہوں نے رجسٹرار کو یہ بھی کہا کہ انکوائری رپورٹ 16 مئی تک انکوائری کر کے مجھے رپورٹ دیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس ملک عمران خان کو گرفتار کریں، عمران خان کے خلاف 140 کے قریب کیسز ہیں، جس میں سے 90% کیسز مذاق خیز، من گھڑت، جعلی ہیں،
اور یہ عمران خان کے اس ایک سال میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ 75 سالوں میں نہیں ہوا. جتنے بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمے بنے ہیں، جتنے ایک ٹویٹ کرنے پر، ایک بیان دینے پر، ایک تقریر کرنے پر مقدمے بنے ہیں، وہ پہلے نہیں ہوئے. عمران خان پر جتنے مقدمے بنے ہیں اس ایک سال میں، اتنے 75 سالوں میں کسی ایک سیاستدان پر اتنے مقدمے نہیں بنے. کم از کم ایک سال چھوڑے 5 سال میں تو نہیں بنے. زرداری صاحب دیکھ لیں، نواز شریف، زرداری صاحب، بلاول، مریم، مولانا صاحب، اور ان ساروں کے خلاف اگر شہباز شریف کو شامل کریں، نواز شریف کو شامل کریں، ان ساروں کے خلاف اتنے 3.5 سال جو عمران خان کا دور حکومت رہا ہے اس میں اتنے کیس نہیں بنے جتنے ایک عمران خان پر ایک سال میں بن چکے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اس ملک میں 2 قانون تو چل نہیں سکتے، ایک قانون چلے گا. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف مفرور بھی ہوں اور مجرم بھی ہوں اور وہ یہ ملک چلا رہے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس دن شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہونی ہو اس دن وہ وزیر اعظم بن جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیب کے ملزم حکمران بن جائیں اور پھر وہ نیب میں ترامیم کریں اور اپنے کیسوں اور اپنے وکیلوں کو بٹھا کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر ایسی ترامیم کریں کہ 1100 ارب کے میگا کرپشن سکینڈلز جو تھے وہ کھو کھاتے چلے جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسحاق ڈار اور سلمان شہباز کو لندن میں ریلیف مل جائے، حمزہ شہباز کو گھر کی بیسمنٹ میں ریلیف مل جائے، نواز شریف صاحب کو بھائی کی گارنٹی پر 50 روپے کے سٹامپ پیپر پر لندن بھجوا دیا جائے اور شہباز شریف صاحب جن پر کیسز تھے وہ وزیر اعظم بن جائے. کہاں گیا ہاؤس آف شہباز شریف کا ٹی ٹی سکینڈل؟ کہاں گیا زرداری صاحب کا 35 ارب کا جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سکینڈل؟ کہاں گیا نواز شریف کا پیناما لیکس؟ سب کھو کھاتے چلے گئے اور اس وقت جو نشانے پر ہے وہ عمران خان ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کا توشہ خانہ حرام ہو، پی ڈی ایم کا توشہ خانہ حلال ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی منی لانڈرنگ حرام ہو، پی ڈی ایم کی منی لانڈرنگ حلال ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے جھوٹ حرام ہوں اگر انہوں نے جھوٹ بولے، پی ڈی ایم کے سارے جھوٹ حلال ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے بزدار کو پکڑ لو مگر پی ڈی ایم کے سب بزداروں کو چھوڑ دو. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے گجر اور مانیکا کو ملزم ٹھہرایا جائے اور پی ڈی ایم کے سارے جو مانیکاز اور گجر ہیں ان کو معاف کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے اون چودھری، جہانگیر ترین، علیم خان یہ اگر عمران خان کے ساتھ ہوں تو سب ڈاکو لٹیرے ہوں، لیکن اگر یہ اون چودھری، جہانگیر ترین اور علیم خان پی ڈی ایم کی طرف ہوں تو معصوم ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ فرا گجر کو پکڑو، زلفی بخاری کو پکڑو، پرویز الہی اور مونس کے فرنٹ مینوں کو پکڑو مگر فالودے والا، پاپڑ فروش، پھیری والوں کو چھوڑ دو. پیناما لیکس، ٹی ٹی گھپلے، 35 ارب جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ پر مٹی ڈالو اور کے پی پنجاب اور وفاق میں عمران خان کی حکومت کے کیس نکال کر سامنے لاؤ اور عمران خان پر دھڑا دھڑ مقدمے بناؤ. اچھا، پی ڈی ایم کے مقدمے مکاؤ اور عمران خان پر مقدمے بناؤ. پی ڈی ایم کے 1100 ارب کرپشن سکینڈل دفعہ دور اور عمران خان کے سارے قریب اور عمران خان پیش ہو جائے حضور. یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کے دور کے داغ اچھے، پی ڈی ایم کے داغ برے. یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت یہ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. پورے ملک میں اللہ نہ کرے اس پورا ملک جو ہے تصادم میں چلا جائے. ملک پاکستان جو ہے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور یہ دل سے کہتا ہوں کہ یہ ملک بدترین معاشی بحران میں ہے، بدترین آئینی بحران میں ہے، بدترین عدالتی بحران میں ہے، بدترین سیاسی بحران میں ہے. اوپر سے یہ گرفتاری نہیں آ گئی ہے، پوری قوم سڑکوں پر ہے، انارکی اور تصادم اور افراتفری کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک پر فضل کرے. لیکن یہ اگلے آنے والے دن بتاتا چلوں تحریک انصاف کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. کئی مرتبہ میں بتا چکا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی کا سفر شروع ہو جائے، پہلے ہی بتا چکا تھا. یہ بھی بتا چکا تھا کہ تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کا حتمی مرحلہ شروع ہو چکا ہے. یہ بھی بتا چکا تھا کہ زیرو ٹالرنس شروع ہو چکی ہے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف. یہ بھی بتا چکا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل دن آنے والے ہیں. یہ بھی بتا چکا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کی تقسیم ہو تو فائدے میں کون ہے؟ پی ڈی ایم. عمران خان اور فوج آمنے سامنے ہو تو فائدے میں کون ہے؟ پی ڈی ایم. 2 ادارے رہ گئے تھے، فوج
اور PDM اور فوج اور عدلیہ، یہ نفرت ہمیں کھا گئی، یہ تقسیم ہمیں کھا گئی، اور دونوں ادارے حملوں کی زد میں ہیں۔ یقین کریں تمام تر ہمارے اختلافات کے باوجود یہ دو ادارے نہ رہے تو اس ملک میں افراتفری، تصادم اور انارکی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آج جو کچھ ہوا وہ کبھی پہلے نہیں ہوا تھا، جو احتجاجی لوگوں نے یا تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا، اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس ملک کی جڑیں اب کاٹی جا رہی ہیں، ہماری اتحاد اور اکٹھے ہونے کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں۔ اس وقت نفرت اور تقسیم انتہا پر ہے، غم و غصہ انتہا پر ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے اس کا سوچ کر ہی خوف آتا ہے، اور جو کچھ سنا جا رہا ہے اگر وہ ہو گیا تو اللہ معاف کرے اس ملک پر اور اس قوم پر بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک اور اس قوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے۔ آپ بھی سب دعا کیجئے، اس وقت ہمارا پاکستان بہت مشکل میں ہے، ہم سارے بہت مشکل میں ہیں۔ جو بحران اس وقت ہے وہ کیسے ختم ہوگا، کیسے ٹلے گا، اس سے کیا رستہ نکلے گا؟ کیا سارے بیٹھ کے کوئی سٹیک ہولڈرز ڈائیلاگ کریں گے؟ کیا ہم کبھی ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے، یا ایک دوسرے کو ایسے مارتے مارتے ہم سارے ہی مر جائیں گے؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔